الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ سحردم رحمت حق کا و مستانہ پیغام آیا، سحردم رحمت حق کا و مستانہ پیغام آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ وہ خیر الانام آیا۔ خدائی جس کے جلووں سے ہمیشہ جگمگائے گی، شبستان ہیرا کا آج وہ ماہ تمام آیا۔ جبین بندگی بیتاب ہے سجدے لٹانے کو، کہ الہی تیرے بندوں کی زبانوں پر کس کا نام آیا۔ مزہ تب ہے کہ جائیں خلد میں ہم اس طرح اختر، کہیں حوریں کہ محمد کا وہ مستانہ غلام آیا۔ چہرہ انور سے جب بھی نقاب ہٹائیں مصطفیٰ، چہرہ انور سے جب بھی نقاب ہٹائیں مصطفیٰ۔ توجہ ہے بھئی آپ کی؟ آپ حضرات کی توجہ ہے؟ چہرہ انور سے جب بھی نقاب ہٹائیں مصطفیٰ، گم شدہ سوئی بھی مل جائے جب مسکرائیں مصطفیٰ۔ واجب الاحترام حضرات ذی قدر علماء کرام، اہل سنت والجماعت سے وابستہ چکوال کے غیرت مند باسیوں، انتہائی اختصار کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالہ سے مختصر سی بات عرض کروں گا، لیکن پتہ نہیں آپ حضرات بگدڑ کیوں مچا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ بھئی جن حضرات نے اصحاب پیغمبر کی بات کو سننے کے لیے اور نبی کی بات کو سننے کے لیے بیٹھے ہوئے وہ خاموش ہو جائیں، باقی جس نے جانا ہے وہ خاموشی سے چلا جائے، کسی کے آنے جانے سے جو ہے وہ ماحول کو خراب نہ کریں۔ وقت چونکہ پہلے ہی مختصر ہے، بھائی جاوید راز صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں اور قائد مرکزیہ بھی انشاءاللہ آپ سے مخاطب ہونے والے ہیں۔ میں نے قرآن کریم کی ایک مختصر سی سورت کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے، میں اسی پر انشاءاللہ چند ایک باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن توجہ آپ کی میری طرف رہنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، رب العالمین فرماتے میرے محبوب مجھ اللہ کو تیرے پیارے چہرے کی قسم ہے۔ جس کو یہ جملہ سمجھ آیا نا اور خوبصورت لگا وہ کہہ دو ذرا بلند آواز سے۔ اللہ فرماتے محبوب میں اللہ ہو کر تیرے چہرے کی قسم کھا رہا ہوں۔ محبوب مجھے آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت لگا۔ چہرہ انور پر آخر بات کیا ہے کہ اللہ کی ذات کو بھی قسم کھانا پڑی۔ محبوب دو عالم کے چہرے میں خاصیت کیا ہے؟ انسانی وجود، انسانی جسم اور انسانی ڈھانچے میں چہرہ ہی ایک ایسا حصہ ہے جو پورے کے پورے جسم کے خد و خال کو بیان کرتا ہے۔ انسان خوشی کی حالت میں ہو تو چہرے سے نمایاں ہوتی ہے، انسان کو غم لاحق ہو جائے تو چہرے سے نمودار ہوتا ہے۔ دنیا میں کسی انسان کو پرکھنے کے لیے اور چہرہ شناس لوگ کیا لیا کرتے ہیں کہ یار ہم آپ کے چہرے کے آثار پڑھ کے بتا رہے ہیں کہ آپ کا چہرہ کیا کہہ رہا ہے، آپ کے جسم کے خد و خال کیا بیان کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں اگر کوئی چہرہ شناس کسی شخص کے چہرے کو پرکھ لے، کسی شخص کے چہرے کو پڑھ لے، وہ پورے کے پورا بایو ڈیٹا بتا دیتا ہے، پوری کی پوری ہسٹری بتا دیتا ہے، پورا کا پورا بایوگرافی بتا دیتا ہے۔
کہ جناب اس کا فلاں قبیلے سے تعلق ہے، فلاں علاقے سے تعلق رکھنے والا ہے، اس کی چال چلن، انداز، تکلم، گفتگو، اس کا لب و لہجہ فلاں قبیلے کے ساتھ ملتا ہے، اس کے چہرے کی کھلکھلاہٹ بتا رہی ہے کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے، اس کے چہرے کی خوبصورتی بتا رہی ہے کہ یہ کس قدر خوشی کا سما اس کے جسم کے اندر موجود ہے یا کس قدر کرب کی حالت سے گزر رہا ہے۔ چہرے کو پڑھ کے چہرہ شناس فیصلہ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ کسی بچے کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں، رشتہ دار کہتے ہیں کہ یار تیرا چہرہ تیرے باپ سے ملتا ہے، تیرا چہرہ تیرے دادے سے ملتا ہے، تیرا چہرہ فلاں بزرگ سے ملتا ہے۔ آج کے دور میں ہم کسی عالم کے چہرے کو دیکھیں تو ہم کہتے ہیں حضرت جی آپ کو دیکھا تو فلاں قائد یاد آ گیا، آپ کو دیکھا تو فلاں بزرگ یاد آ گئی، آپ کے چہرے میں وہ شباہت دیکھی کہ آپ کے چہرے کو دیکھا فلاں اللہ کا ولی یاد آ گیا، آپ کے چہرے کو دیکھا فلاں بزرگ یاد آ گیا، آپ کے چہرے کو دیکھا فلاں مولوی یاد آ گیا، آپ کے چہرے کو دیکھا فلاں قائد یاد آ گیا، آپ کے چہرے کو دیکھا فلاں لیڈر یاد آ گیا۔ میرے پیغمبر کو جب چہرے کو دیکھا گیا، اللہ نے کہا میرے محبوب پیغمبر والضحیٰ، مجھے تیرے پاکیزہ چہرے کی قسم ہے، تیرے چہرے کی خوبصورتی کی قسم ہے۔ عرب کی دھرتی پر آمنہ کے لال کو دیکھنے کے لیے ایک اعرابی آیا، اور اعرابی نے آ کر جب اپنی نگاہوں سے آمنہ کے لال کے چہرے کو دیکھا اور دیکھتا چلا گیا، ٹک ٹکی نگاہوں سے میرے پیغمبر کے چہرے کو دیکھتا ہوا کافی دیر تک متغیرانہ نگاہیں میرے پیغمبر کے چہرے پہ لگا کے دیکھتا چلا گیا، حیران ہوتا چلا گیا، اور زبان حال سے کہتے ھذا وجہ مبارکہ، یہ بڑا مبارک چہرہ ہے، بڑی برکت والا چہرہ ہے، بڑی عظمت والا چہرہ ہے۔ اصحاب پیغمبر پوچھتے ہیں اس اعرابی سے کہ تو نے پیغمبر کے چہرے میں آخر دیکھ کیا لیا، تو نے آقا کے چہرے میں آخر دیکھ کیا لیا ہے؟ وہ عربی طرف کے کہتے ارے تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا، میں نے اتنا دیکھ لیا ہے کہ محمد کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے۔ محمد کے چہرے میں خدا یاد آتا ہے۔ بلند آواز سے کہہ دو ذرا، سارے کہہ دو، وہ حضرات بھی کہہ دو ذرا، محمد کے چہرے کو دیکھو تو خدا یاد آتا ہے۔ یہ چہرہ ہی تو عظمت والا تھا جس چہرے کو دیکھ کر آمنہ کے لال کے لیے فرمایا گیا اے محبوب دو عالم، آپ کا پاکیزہ چہرہ اتنی عظمت والا ہے کہ اگر اس چہرے سے پردے کو ہٹا لیا جائے، اس چہرے سے نقاب کو ہٹا لیا جائے، اور آقا جب آپ مسکرا اٹھے تو آپ کی مسکرانے کی مسکراہٹ کی وجہ سے ام المؤمنین کی وہ سوئی جو گم ہو چکی تھی وہ بھی دستیاب ہو جائے۔ میرے محبوب آپ کے چہرے میں اللہ نے وہ رونق رکھی ہے، اتنی عظمت رکھی ہے۔ ثمامہ کو گرفتار کیا گیا، گرفتار کر کے لایا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھا رکھا۔ 3 دن گزر گئے، میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، توجہ میری طرف، آقا مسجد نبوی میں تشریف لائے، ادھر سے ثمامہ کی نگاہ حضرت پیغمبر کے چہرے پہ پڑی، ادھر سے پیغمبر کی نگاہ حضرت ثمامہ کے چہرے پہ پڑی۔ ابھی اسلام لے کے نہیں آئے، ثمامہ نے نگاہوں سے چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا، اور اصحاب پیغمبر اس منظر کو دیکھنے لگے، آپس میں کچھ باتیں ہونے لگی۔ لوگ پوچھتے ہیں کیا ہو گیا؟ شاعر تڑپ کے کہتا ہے نگاہوں میں اشارہ ہو گیا، ہم تمہارے ہو گئے تم ہمارے ہو گئے۔ تمام حضرات تشریف رکھے جی۔ تشریف رکھے بھائی صاحب، حضرات تشریف رکھے، قائد اہل سنت تشریف لے آئے ہیں، تو ہم ان کے لیے جو ہے وہ زحمت کا سبب نہ بنے، تکلیف کا باعث نہ بنے۔ تمام حضرات جتنی حضرت سے محبت ہے اس کا ثبوت دیں، اور عملی ثبوت یہی ہے کہ آپ فوراً خاموش ہو کر بیٹھ جائیں۔
تشریف رکھیں بھائی صاحب، جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے گزارش ہے کہ وہیں بیٹھ جائے۔ حضرت کی گفتگو جاری تھی، حضرت اپنی گفتگو فرمائیں گے، تمام احباب بیٹھ جائیں، جزاکم اللہ۔ بھائی تمام حضرات تشریف رکھیں۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے ہاں آج بھی یہ ہوتا ہے، کسی کے چہرے کو دیکھ کر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب آپ کے چہرے کو دیکھا فلاں بزرگ یاد آ گئے، لیکن میں ابھی یہ مثال نہیں دیتا، اس لیے کہ وہ تو باتیں اور تھی۔ آپ کے سامنے مرشد زادہ ہیں، مولانا کے چہرے کو دیکھو تو مولانا امیر عظیمت یاد آ گئے، حضرت کے چہرے کو دیکھا تو حق نواز یاد آ گئے، اس لیے کہ چہرے کو دیکھ کر بزرگ یاد آتے ہیں، قائد یاد آتے ہیں۔ اصحاب پیغمبر کہنے لگے آمنہ کے لال آپ کے چہرے کو دیکھا تو خدا یاد آیا، آپ کے چہرے کو دیکھا خدا یاد آیا۔ سمامہ کو گرفتار کیا گیا، مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا گیا، 3 دن گزر گئے۔ سمامہ کا نظریہ کیا تھا؟ سمامہ کہتے تھے دین بڑا برا ہے۔ سمامہ کا نظریہ کیا ہے؟ سمامہ کا نظریہ یہ ہے اللہ کے رسول کا چہرہ نعوذ باللہ بڑا برا ہے، لیکن جس وقت میرے پیغمبر کے چہرے پہ سمامہ کی نگاہ پڑی ہے، 3 دن گزرنے کے بعد سمامہ نے پیغمبر سے کہا آقا اپنے صحابہ سے کہہ دیجئے نا مجھے ذرا آزاد کر دے، میری رسیاں کھول دیجئے۔ سمامہ کی التجا پر آمنہ کے لال نے صحابہ سے کہا اے صحاب پیغمبر سمامہ کو آزاد کر دیا جائے، اللہ کے رسول بڑی مشکل سے گرفتار کیا ہے، کلمہ ابھی تک نہیں پڑا ہے، آقا نہ جانے پھر ہاتھ لگے یا نہ لگے، آج تو قید و بند کی صحبت میں ہے، کیسے چھوڑ دیا جائے؟ میرے پیغمبر نے کہا سمامہ کہیں بھی نہیں جا سکتا، اس لیے کہ جس نے ایک مرتبہ چہرہ مصطفیٰ کا دیدار کر لیا ہو پھر وہ کسی اور کا رہا نہیں کرتا، پھر وہ کسی اور کی طرف نہیں جایا کرتا۔ سمامہ کو آزاد کیا گیا، سمامہ کھیتوں میں گیا، وہاں سے غسل کیا، غسل کر کے آیا، آکے آمنہ کے لال سے کہتے آقا اسلام بڑا برا لگتا تھا، جب سے آپ کا چہرہ دیکھا ہے اسلام بڑی عظمت والا لگ گیا، آقا آپ سے بڑی نفرت تھی لیکن جب سے آپ کا چہرہ دیکھا ہے آقا آپ سے محبوب چہرہ کائنات میں کسی کا نہیں ہے۔ جب اس منظر کو میں دیکھتا ہوں مجھے لگتا ہے اسی چہرے کے منظر کو دیکھ کر تبھی تو رب نے محبوب کے لیے کہا او میرے محبوب والضحیٰ، مجھے تیرے محبوب چہرے کی قسم ہے، محبوب مجھے تیرے پیارے چہرے کی قسم ہے۔ اللہ چہرے کی قسم کیوں؟ محبوب کے چہرے کا ذکر کیوں؟ محبوب کے چہرے کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ خاتم تائی کی بیٹی کو گرفتار کر کے آمنہ کے لال کی خدمت میں لایا گیا۔ آمنہ کے لال نے پوچھا اے بیٹی بتا کہاں جانا چاہتی ہے؟ آقا فلاں مقام پر میرا بھائی ہے اس کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اصحاب پیغمبر نے ان کو لے کر چلے گئے، میرے پیغمبر نے ڈیوٹی لگائی کہ اس کو فلاں مقام پہ چھوڑ کے آؤ۔ جب صفانہ کو اس کے گھر تک پہنچایا گیا اس کا بھائی اصحاب پیغمبر کو دیکھ کر اپنی بہن سے سوال کرتے، اپنی بہن سے پوچھتے اے صفانہ بتا یہ کڑیل نوجوان جو تیرے ساتھ آئے راستے میں جنگل بھی گزرے، وادیاں بھی گزری، بیابان بھی گزرے، رات بھی گزری، دن بھی گزرے، بارشیں بھی آئی ہے، کیا ان لوگوں نے تیری عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ تو نہیں کیا؟ چکوال کے غیرت مند سنیو، توجہ میری طرف رکھیے گا، اصحاب پیغمبر کا نام لینا بڑا آسان ہے، صحابہ کے نام پہ کٹنا بڑا مشکل ہے۔ اس وقت صفانہ کا بھائی کہتے ان صحابہ نے تیری عزت کے ساتھ کوئی کھلواڑ تو نہیں کیا؟ ابھی پوری طرح سے یہ الفاظ وہ صفانہ کا بھائی ادا نہیں کر پایا تھا۔ یہ صفانہ آگے بڑھ کے اپنے ہاتھ کو اپنے بھائی کے منہ پہ رکھ کے کہتی ہے بھیا خاموش ہو جا، میں نے آج تک عرب کی دھرتی پر نوجوان لڑکی کی نظر میں بھی وہ شرم و حیا نہیں دیکھی ہے جو محمد کے غلاموں کی نظر میں دیکھی ہے، جو میں نے محمد کے غلاموں کی نظر میں توجہ جو محمد کے غلاموں کی نظر میں دیکھی ہے۔ صحابہ سے پوچھا گیا، اصحاب پیغمبر سے پوچھا گیا اے صحابہ کیا اس لڑکی کے حسن میں کمی ہے؟
کیا شباب میں کمی ہے؟ ایک صحابی نے بھی نگاہ اٹھا کے اس کے چہرے کو نہیں دیکھا. صحابہ کہتے ہم دیکھتے تو کیسے دیکھتے، ان نگاہوں نے والضحیٰ کو جو دیکھا ہے، ان نگاہوں نے مصطفیٰ کے حسن کو جو دیکھا ہے. یہاں جو ایک مرتبہ امیر عظیمت کا چہرہ دیکھ لے وہ مشن نہیں بدلتا. یہاں جو ایک مرتبہ امیر عظیمت کا چہرہ دیکھ لے وہ مشن، وہ نظریہ، وہ کاز، وہ موقف نہیں بدلتا. اور جنہوں نے محمد کے چہرے کو دیکھا ہوگا، جنہوں نے میرے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھا ہوگا، ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. آخری بات عرض کرتا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس 400 کا قافلہ آیا، اور ان قافلے والوں میں بوڑھا بھی کوئی نہیں، ان قافلے والوں میں بچہ بھی کوئی نہیں، ان میں عورت بھی کوئی نہیں. یہ نوجوان لڑکوں کا قافلہ آیا اس ارادے سے کہ جناب ہم مباحثہ کریں گے، مناظرہ کریں گے، آقا کی نبوت کے بارے میں باتیں کریں گے. یہ آئے، مسجد نبوی کے دروازے پہ ملاقات ہوئی حبشے کے کالے بلال کے ساتھ، اور پوچھا بلاؤ تمہارے محبوب کہاں ہیں. حضرت بلال گئے، ام المومنین سے کہا آقا کو باہر بلائیے، کچھ قافلے والے آئے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں، مباحثہ کرنا چاہتے ہیں. ام المومنین نے کہا ان کو کہو انتظار کریں. آقا غسل کر رہے تھے، جب آقا غسل کر کے باہر نکلے ام المومنین تڑپ کے کہتی ہیں ویسے تو میرے محبوب ہے ہی بڑے خوبصورت، ویسے تو میرے محبوب ہے ہی بڑے اعلیٰ، ویسے تو آقا بڑے ہی اعلیٰ ہے، بڑے خوبصورت، لیکن ام المومنین کہتی ہیں جس قدر مجھ عائشہ کی نگاہوں نے آج محمد کے چہرے کو دیکھا نا، مجھ عائشہ نے بھی اتنی خوبصورتی پہلے کبھی نہ دیکھی، اتنی خوبصورتی پہلے میں نے کبھی نہ دیکھی. حضور باہر تشریف لائے، 400 کے قافلے پہ سناٹا چھا گیا. کوئی مباحثہ نہیں، کوئی مناظرہ نہیں، کوئی مجادلہ نہیں، کوئی مباحثہ نہیں. قافلے والے خاموش، سکتہ، سناٹا چھا گیا، سکوت طاری ہو گیا. لوگ کہتے ہیں سوال کرو، وہ کہتے ہیں کیسے سوال کریں، کس منہ سے سوال کریں. ہمیں بتایا کچھ اور گیا تھا، دکھایا کچھ اور گیا. ہمیں بتایا کچھ اور گیا تھا، دکھایا کچھ اور گیا ہے. قافلے والوں سوال کیوں نہیں کرتے؟ قافلے والے کہتے ہیں اس کا تو چہرہ ہی اتنا خوبصورت ہے، انہو لیس بوجہ کذاب، اتنا چمکتا ہوا چہرہ تو کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، اتنا دمکتا چہرہ تو کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. 400 کا قافلہ اسی وقت میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھتا ہے. میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ کہتے آقا کے چہرے کی خوبصورتی کو دیکھا، آقا کے چہرے کے حسن کو دیکھا. چہرے کو دیکھو تو کیا کچھ یاد آ جاتا ہے. اعرابی تڑپ کے کہتے آقا میں اور تو کچھ بھی نہیں جانتا، میں اتنا پڑھا لکھا تو ہو کچھ بھی نہیں. میری پہلی بات پہ آئیے گا، بات کو اختتام پذیر کرنا چاہتا ہوں. اعرابی تڑپ کے کہتا ہے آقا میں اور تو کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ کو تو میں نے دیکھا کوئی نہیں، اس کے متعلق میں نے سنا ہے، اس کے متعلق میں نے پڑھا ہے، آپ سے گفتگو سنی ہے، صحابہ سے گفتگو سنی ہے کہ اللہ وہ ہے جو واحد ہے، اللہ وہ ہے جو علام الغیوب ہے، اللہ وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، علیم بذات الصدور ہے. اے اصحاب پیغمبر یہ تو میں نے آپ سے سنا ہے، لیکن میں تو ہوں ہی ان پڑھ، مجھے کیا پتا اللہ کیا ہے، مجھے کیا پتا رب کیا ہے، مجھے کیا پتا اللہ کی ذات کسے کہتے ہیں. ہاں میرا دل اتنی گواہی دیتا ہے، میرے دل اتنا سکینہ مجھے نازل کر کے دے رہا ہے کہ جب میری نگاہوں نے مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھ لیا، ھذا وجہ المبارک، یہ اتنا مبارک چہرہ ہے. اعرابی کہتا ہے میرا دل کہتا ہے، میرا وہم و گمان کہتا ہے، میری حقیقت کہتی ہے اور میرا دل کہتا ہے کہ میں محمد کے چہرے کو دیکھتا چلا جاؤں، اس لیے کہ محمد کے چہرے میں خدا یاد آتا جاتا ہے. اللہ کی قسم اللہ نے مجھے اور آپ کو جو نسبتیں عطا کی ہیں یہ بڑی برکت والی نسبتیں، عظمت والی نسبتیں ہیں. حضرت تشریف لے آئے، ان کے ساتھ بھی نسبت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنی نسبتوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. مشن حق نواز پہ کاربند رہو گے انشاءاللہ، مشن حق نواز پہ کام کرتے رہو گے انشاءاللہ. ہر دکھ مصیبت تکلیف کو سہ کر اس نظریے کے ساتھ آگے بڑھتے رہو گے انشاءاللہ. آپ کو داد پیش کرتا ہوں، آپ نے تمام مشکلات رکاوٹوں کو عبور کر کے آپ نے مشن حق نواز کو نہیں چھوڑا، نظریہ حق نواز کو نہیں چھوڑا. اور انشاءاللہ اگر ہمیں اپنی گردنیں کٹوانا بھی پڑی تو تب بھی ہم مشن حق نواز پہ کاربند رہیں گے انشاءاللہ.
رہو گے نہیں رہو گے؟ ہاتھ بلند کر کے، ہاتھ بلند کر کے اپنے آپ کو مشن حق نواز پہ کاربند رکھو گے انشاءاللہ؟ آپ کو یہی ارادہ ہے تو کہنا چاہتا ہوں، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا ہم صحابہ کا، گر طلب ہے تجھے جنت کی، پلہ تھام صحابہ کا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔